آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس بات کی خواہش اور شوق رکھتا ہے، تم میں سے جو شخص اس بات کی خواہش اور شوق رکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ اسے چاہیے کہ 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلی بات، جب بات کرے تو سچ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، اور اپنے ہمسائے کے حقوق کو ادا کرے۔ تو گویا یہ 3 تاکید آپ نے فرمائی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ہمسائیگی کے حقوق بتائے، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع ہیں یہ حقوق۔ اگر آپ اس پورے سیشن میں سے اور کچھ بھی یاد رکھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ حدیث ضرور ہی لکھ بھی لیجئے، اس کو یاد بھی کر لیجئے اور اپنے عمل میں اس کو شامل بھی کر لیجئے۔ بہت ہی جامع سی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، کہ وہ اگر تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے قرض دے، اگر وہ مشکل میں ہو تو اس کی مدد یعنی اس کی معاونت، اس کی ہیلپ کر، اگر وہ کوئی برا کام کرے یعنی کوئی عیب تجھے پتہ چلے، یا اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی بہت ہی اہم ہے، بس اوقات ہمسائیگی ہی کے حوالے سے معاملات پتہ چلتے ہیں اور پورے محلے اور پوری بستی میں اس کی تشہیر کر دی جاتی۔ یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے عیبوں کے درپے ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے عیبوں کے درپے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو چوتھا حق آپ نے بتایا کہ اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پردہ پوشی کر، اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارک دے۔ تو سکھ، خوشی، غمی سب میں شامل ہونے کی تاکید اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے نا۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ شامل ہو۔ کہ وہ ہے نا جو مومن کی دوسرے مومن پر حق بھی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت ہی ایفیکٹو اور پریکٹیکل سا نسخہ ایک اور بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حق کیا بتایا کہ اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تیری عمارت کے ساتھ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے۔ سبحان اللہ، حدیث کی تعلیمات کتنی خوبصورت اور کتنی پرتاثیر اور کتنی جامع، اور حقوق العباد کا کتنا خوبصورت درس دیتی نظر آتی۔ آج ہماری لوکیلٹیز میں، ہماری کچھ کالونیز کے بائی لاز کے اندر یہ طریقے جو ہیں مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ ڈسٹنس کتنا ہوگا اور ہائٹ کتنی ہوگی، لیکن دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج سے کتنے 100 سال پہلے ہمیں یہ کمیونٹی کے رائٹ سکھاتی اور اس کی تعلیم دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پھر کہنے والے یہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام ایک آبسلیٹ دین ہے، ایک بیکورڈ دین ہے، انتہائی ماڈرن اور انتہائی ٹرینڈی تعلیمات ہے میرے دین کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تیری عمارت سے اس کی ہوا اور روشنی رک جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حق یہ بتایا کہ اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو اور مہک سے اسے اذیت نہ دے، اور اگر تو پھل لائے تو یا تو ہدیتاً اس کو کچھ پھل بھیج دے، ورنہ اپنے پھل کے چھلکے باہر نہ پھینک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے کا دل دکھ جائے۔ کتنا پریکٹیکل، کتنا سینسٹیو اور کتنی حساسیت سکھانے والا اور کتنی خوبصورت جامع تربیت کرنے والا ہے یہ میرا دین۔ آج ہم دیکھیں تو بسا اوقات وہ صاحب مال طبقہ، ان کے بچے آج گلیوں میں، کوچوں میں باہر کھڑے ہو کر آئس کریم ہاکر سے، آنے جانے والے کھانا فروخت کرنے والوں سے لے کر سب ہر قسم کی کیٹیگری کے سامنے، غریب، غربا، فقیر، مسکین بچوں کے سامنے وہ کھانے کھاتے اور محظوظ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
یاد رکھیے گا، حسد بھی، نظر بھی، کینہ بھی، بغض بھی، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت ہی حکمت کے ساتھ ان تمام احکامات کو سمجھ کر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔